ایک بات تو یہ ہے، نکاح ایک عبادت ہے، اس کے اندر دو شانیں رکھی ہیں، ایک شان تو سماجی معاہدہ کی ہے اور دوسری اس کے اندر کیا ہے، عبادت کی ہے۔ اور نکاح بذات خود ایک عبادت ہے، اس لیے نکاح کے اندر جب بھی شرکت کی جائے تو عبادت کی نیت سے کی جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، بیت الخلاء سے باہر آنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کپڑے کیسے پہننے ہیں اور کیسے اتارنے ہیں، جو آج میری ماں بھی نہیں بتاتی، اللہ کی قسم آج کا باپ بھی نہیں بتاتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ جب تم بستر پر آنا تو بستر کو 3 بار جھاڑ دینا، کہیں یہ نہ ہو کہ بستر پر کوئی ایسی چیز موجود ہو جو تمہیں ڈس نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چھت پر تم سوتے ہو اس کی اگر منڈیر نہیں ہے تو وہاں نہ سونا، کہیں یہ نہ ہو کہ رات کو تم چل پڑو کہیں گر نہ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں اگر یہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو ان کی سلائی پہنے نہ کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں سوئی نہ چبھ جائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاقو اور چھری کسی کو تم پکڑاتے ہو تو کاٹنے والا حصہ اپنی طرف کرنا اور دستی والا حصہ جس کو پکڑا رہے ہو اس کی طرف کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو سوتے ہو اپنے برتنوں کو یا تو ڈھانک دینا یا الٹا کر دینا۔ فرمایا اگر برتنوں کو ڈھانکو گے نہیں یا الٹا نہ کرو گے، ان کو دھوئے بغیر استعمال کر لو گے تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں تو کیا خیال ہے جو ہمارے دین کا 70% ہے، حقوق العباد، معاشرت، سارا کچھ اس میں پایا جاتا ہے، تو نکاح کے بارے میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ شادی کا جب موقع آتا ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہم سب کو مناتے ہیں، سب کو راضی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو باہر گھر سے دھکے دے دیتے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ سوموار کو اور جمعرات کو اس امت کے اعمال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب آپ سب کو یہ بتایا جاتا ہوگا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شادی کے موقع پر آپ کے طریقوں کو گھر سے دھکے دے دیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دل دکھتا ہوگا۔ آج ہماری شادیوں کو دیکھیں تو صحیح، اس کی اکثر رسومات یا ہندوؤں کی رسومات ہیں یا سکھوں کی رسومات ہیں یا پھر عیسائیوں کی رسومات ہیں۔ میں اپنے منڈی حاصل پر بیان کر رہا تھا تو بیان کے بعد ایک تاجر مجھے ملے، کہنے لگے کہ آپ نے مجھے الگ سے ٹائم دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ میرا تعلق جو ہے نا سندھ کے اندر بڑے بڑے کاروباری حضرات سے ہے، میرا جانا آنا وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کی شادیوں اور خوشی غمی دونوں میں شریک ہوتا ہوں۔ آپ نے 100% سچ کہا۔ میں نے وہاں تفصیل سے کچھ باتیں گنوائی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں، آنکھوں سے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، یہ بات بھی آنکھوں سے دیکھی ہے میں نے کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ ہمارا دین لنگڑا لولا ہے کہ ہم غیروں کے در پہ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے کی دینداری کا اندازہ شادی کے موقع پر ہوتا ہے، اس کے اندر کتنی دینداری ہے۔ آج افسوس کی بات ہے ہندو جب اپنی بیٹی کو رشتہ ازواج میں منسلک کرتے ہیں، چاہے وہ مزدور ہے چاہے وقت کا وزیر اعظم ہے، وہ اپنے مندر میں لے کے جاتے ہیں، سکھ گردوارے میں لے کے جاتے ہیں، یہودی سینگاگ کے اندر لے کے جاتے ہیں، عیسائی گرجا گھر کے اندر لے کے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کوئی بات نہیں جی، بس یہ ہے وہ ہے کہ چونکہ چنانچہ مسجدیں تو بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ جب ساری دنیا کو ختم فرمائیں گے مساجد کی زمین کو اٹھا کر جنت الفردوس کے اندر رکھا جائے گا۔ اس سے زیادہ مبارک جگہ اور کون ہو سکتی ہے؟
آج اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو نکاح کی تقریب خالص عبادت کی تقریب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ معاملے کی شان اس میں مغلوب ہے اور عبادت کی شان اس میں غالب ہے۔ اس لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں 3 آیات مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی ہیں۔ پہلی آیت جو ہے سورۃ النساء کی ہے، اور اسی طرح دوسری آیت آل عمران کی، سورہ آل عمران کی، اور تیسری آیت سورہ احزاب کی ہے، اور تینوں آیات مبارکہ میں تقوی کا ذکر ہے۔ تینوں آیات مبارکہ کے اندر افسوس کہ آج ہم نے یہ سب کو چھوڑ دیا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس میں ہم اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور دوسرے میں محمد رسول اللہ، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی تابعداری نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں اپنی خواہش کو لانا، اس سے بڑھ کر اور بد نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں جی معمولی بات ہو، سنتوں کو چھوڑو، حائل ہے درمیان میں یہ دیوار خواہشات، یہ گر گئی تو سمجھو ملاقات ہو گئی۔ یہ خواہشات کی دیوار گلے گی تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہوگا۔ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، مہندی کی رسم ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مہندی کی رسم خالص ہندوؤں کی رسم ہے، خالص ہندوؤں کی رسم ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے مشابہت کرے گا کل قیامت والے دن وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ کوئی بات نہیں جی، کوئی خوشی کا موقع ہے، ایسی خوشی کو آگ لگائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت ہو۔ وہ خوشی تو نہ رہی، وہ تو بغاوت ہو گئی۔ باغی کو تو لوگ معاف ہی نہیں کرتے۔ یہ گانا کلائی پہ باندھا ہوا ہے، یہ کہاں سے ہے؟ اس کا یہ خالص ہندوؤں کی رسم ہے۔ کوئی بات نہیں جی، میں بلا تحقیق بات نہیں کر رہا، تحقیق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اس لیے بندے کی دینداری کا اندازہ خاص طور پر شادی اور غمی کے موقع پر ہوتا ہے، تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ہر کام میں ایک دفعہ رک جائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ آج پوری دنیا کا کفر پریشان ہے کہ جو ازدواجی زندگی کا تصور اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے صدقے، وہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر ہے ہی نہیں۔ حسرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے گھروں کا ماحول بھی ایسا ہو۔ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب اس دنیا سے آنا تو اچھے اخلاق چھوڑ کے آنا اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اس کے گھر کی دیوار اور میرے گھر کی دیوار ساتھ ساتھ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح جو ہے نا یہ فطری خواہش کو پوری کرنے کا آسان طریقہ ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ تو سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اس لیے زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ جب نکاح آسان ہوگا پھر زنا مشکل ہوگا، اس میں ہم سب فکر مند ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو، مشقت زیادہ نہ اٹھائی گئی ہو۔ اس لیے بقول حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہاں تو آج کل منگنی قیامت صغریٰ اور شادی قیامت کبریٰ ہے۔ اتنی رسومات بلکہ سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور یہ جو نیتا وغیرہ ہے یہ بھی بالکل ہندوؤں کی رسم ہے۔ الحمدللہ میں نے پچھلے ہفتے کسی جگہ بیان کیا، انہوں نے بہت بڑی مطلب کہ 4 نکاح تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، میرج ہال میں اعلان کیا
کہ ہم یہ رسمیں بد نہیں کریں گے۔ اگر دیکھا جائے اس کی تفصیل میں جائیں تو علماء کہتے ہیں سود بھی ہے اور یہ قرض بھی ہے، اور آج تک آپ کو کوئی بندہ ایسا نظر بھی نہیں آیا ہوگا جو نیتا لینے کی وجہ سے وہ خوشحال ہو گیا ہو یا اس کا قرض اتر گیا ہو، الٹا پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے نظریں ہٹتی ہیں، اس پہ لگ جاتی ہیں، اور جو اللہ سے نظریں ہٹاتا ہے اللہ اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔